السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فیما آتیتنا، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں برکتیں نازل فرما۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تو دوسروں کا حق مارتا ہے تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل میں پھر اللہ آ جاتے ہیں۔ اب جب وہ انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کی آہ نکلتی ہے تو کوئی فرشتہ ساتوں آسمان کو وہ کراس کر کے عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہے۔ بچیں کسی کی آہ نہ لیں، تو پھر وہی انسان جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم جب کسی اپنے اللہ کسی کے ساتھ اس کو ٹکرا دیتے ہیں، کسی اللہ والے کے ساتھ، تو وہ اس کا دکھ درد بانٹتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے نا ان دونوں کے درمیان پھر اللہ پاس ہوتے ہیں۔ تو اسی ظلم سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حقوق العباد کا جو اثر ہے نا وہ تمام ارد گرد سراؤنڈنگز میں دوسروں پر پڑتا ہے۔ حقوق اللہ کا جو اثر ہے صرف اور صرف اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے۔ اللہ چاہے معاف کر دے، مگر حقوق العباد کی جو معافی ہے وہ صرف جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی۔ لوگ بے شک عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، عابد ہوں، زاہد ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن جب تک وہ حقوق پورے نہیں کرے گا گھر سے لے کے باہر تک، تو معاشرہ میں وہ ظالم رہے گا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عدل ہو، سکون ہو، احترام ہو ایک دوسرے کا، تو دل پاک ہوں سب کے، اور پھر عبادت کی چاشنی بھی ملتی ہے۔ حقوق اللہ تو آسان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی ذکر، عبادات، قرآن کا پڑھنا۔ تو حقوق العباد جو ہے اس میں جب تک آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، غصے پر کنٹرول نہیں کریں گے، تو دوسروں کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، عدل نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو چاشنی ہے، جو لذت ہے، جو سرور ہے، وہ آپ چکھ ہی نہیں سکتے۔ اب نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اسی وقت روکے گی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب آپ نے رزق حلال کی تلاش میں نکل گئے، اب آپ نے حقوق العباد پورے کیے، پھر ظہر کی نماز میں اللہ نے بلا لیا، پھر جب ظہر کی نماز پڑھیں گے اس کی آپ کو جو چاشنی ہے، لذت ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہے، تو آپ کا نماز میں دل لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ نظر آ رہے ہیں سجدوں میں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نماز میں، تو یہ جو چیزیں ہیں، جو لذت ہے، یہ پھر اسی وقت ملتی ہے جب آپ نے حقوق العباد پورے کیے ہوں گے۔ حقوق اللہ جو ہے نا وہ تو اللہ اور اس بندے کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی ایک فرد کی اصلاح ہے، اور حقوق العباد میں پورے معاشرے کی اصلاح ہے۔ اگر ایک شخص نماز نہ پڑھے تو وہ اس کا ذاتی نقصان ہے۔ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے بزرگ اگر وہ ولی بنے ہیں تو وہ اپنے لیے بنے ہیں، لاکھوں میں مسلمان کر گئے ہیں تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ثواب میں وہ اپنے لیے کر گئے ہیں۔ ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اگر اللہ کے بتائے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ ہم میں سے ہر ولی بن سکتا ہے، ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس راستے میں چلنا اور استقامت کے ساتھ چلنا، خلوص کے ساتھ چلنا،
پھر یہ راستہ ہدایت والا ملتا ہے۔ تو اگر ایک شخص معاشرے میں ظلم کرے تو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حقوق بہت کم رکھے، 5-6 حقوق رکھے کہ میرا ذکر کرتے رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھتے رہو، جو عبادات ہیں وہ کرتے رہو، صبر شکر کرتے رہو، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ اوقات ہیں ان کے، اس اوقات پہ یہ تھوڑے سے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اللہ نے کیوں رکھے ہیں حقوق العباد، اپنے جو حقوق ہیں وہ اللہ نے بہت تھوڑے سے رکھے ہیں۔ حقوق العباد زیادہ کیوں رکھے ہیں کہ ہر انسان کمزور ہے، حساس ہے، جلد باز ہے، فتورہ کتورہ حلوہ ملوہ ہے، جھگڑالو ہے۔ تو انسانوں کے اندر ظلم کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نے تو معاشرے کو حقوق پر کھڑا کر رکھا ہے۔ معافی جو ہے نا یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ڈالیں گے تو ایک دوسرے کو ہم معاف کریں گے۔ جس کا اللہ سے سچا تعلق ہے لازماً وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، کیونکہ تقویٰ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ڈر اور خوف سے کہ ایک دن مجھے پلسرات سے گزرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے مجھے پانی پینا ہے، یعنی تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ خوف جو ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ ڈرتا ہے حقوق العباد کے معاملے میں۔ اب ہر بندہ اپنے پرائیویٹ جو زون ہے اس میں اپنے جسمانی جذباتی محبت وفاداری کا وہ خیال اور احترام رکھتا ہے۔ سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، انصاف کرنا، کسی کی عزت تذلیل نہ کرنا، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرنا، قانون شریعت کی پابندی کرنا، اور شریعت کی جو حدود ہیں، جو اشارے ہیں جو اللہ نے مقرر کر کے ہیں، ان اشاروں کو نہ کاٹنا۔ تو یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی علم دنیاوی ہے دینی ہے اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک آپ اس علم پر عمل نہ کریں اور اس کو عملی جامہ نہ پہنائیں، سیلف چیک نہ رکھیں اس پہ۔ علم بابا بننے سے کچھ نہیں ملے گا جب تک عمل نہ ہو۔ چیک کرے کہ کیا آج میں نے کسی کا دل دکھایا، کیا کسی کا حق مارا، کیا کسی کے بارے میں نے غلط بات کی، کیا میں نے کسی کو معاف کیا، کیا کسی کو میں نے ان ہاتھوں سے، زبان سے، جسم کی ہڈی بوٹی سے کسی کو فائدہ پہنچایا۔ دیکھیں اپنے گروہ بار میں جھانک کر۔